کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. صبا نے اتنی اچھی انٹروڈکشن کرائی اور کتاب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت دلچسپ ہے, تو میں اس کو ضرور پڑھوں گی. اور ہم سب اس کتاب میں اپنی اپنی کہانیاں ہمیں ملیں گی. مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا, کیونکہ جس کا بھی تعلق پاکستان سے ہے, اردو زبان سے ہے یا بر صغیر سے ہے, وہ ریلیٹ کر پائے گا ایسی زندگی جو ہمارے والدین نے گزاری ہے یا ہمارے نانی نانا دادی دادا نے گزاری, اور کتنی مشکل گزاری ہے لیکن ہنستے ہوئے گزاری ہے. اور یہ چیز ہم سب کامن پائیں گے اپنے بزرگوں میں, اپنے ماں باپ میں, کہ چاہے جو بھی مشکل ان کے اوپر پڑی ہو, انہوں نے ہمیشہ خوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو گزارا ہے. اور ہمارے لیے یہ لوگ ایک مشعل ہیں جس کو ہم دیکھ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ میں کریڈٹ صبا کو دوں گی کہ صبا جیسی بیٹی ہر ایک کو ملنی چاہیے. ماشاء اللہ, راؤنڈ آف اپلاز فار صبا. ماشاء اللہ صبا نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کر کے اتنی محنت سے ایسا ایونٹ ارینج کیا جس میں ان کی والدہ کی پذیرائی ہو, ان کے ٹیلنٹ کی, ان کی کتاب کی. کیونکہ یہ کتاب دیکھنے میں تو ایک کتاب ہے لیکن یہ ان کے دل کا ایک ٹکڑا ہے جو انہوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو لکھا ہے. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں بائی پروفیشن خود بھی رائٹر ہوں, میرے والد بھی بہت ان کو شعر و شاعری سے لگاؤ تھا, تو ان کی بھی ایک کتاب ابھی ریسنٹلی شائع ہوئی ہے. تو جب مجھے صبا نے ای میل کیا تو انہوں نے کہا 1 گھنٹے کے اندر میرا جواب اسی لیے ہے کہ میں آئی جمپ وتھ جوائے, خوشی سے اچھل گئی کہ ارے یہ تو بہت ہی اچھا ہوا. کیونکہ میرے والد اپنی کتاب لکھ رہے تھے اور 5 سال پہلے ان کا کتاب کے بیچ میں ہی انتقال ہو گیا. تو وہ کتاب جو ان کے نوٹس بچے تھے ان سے مل ملا کے میں نے, میرے بھائی بھابھی نے, ہم تینوں نے مل کے ختم کیا. اور اب وہ شائع ہوئی ہے لیکن وہ اب دنیا میں نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو وہ موقع ہم لوگوں کو نہیں ملا. لیکن جب مجھے صبا نے یہ بات بتائی تو میں نے کہا چلو اللہ کا احسان ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے, اس میں میں جاؤں, آنٹی کی کتاب دیکھوں. اور اس کو میرے اٹس این آنر فار می کہ آپ نے یہ کتاب مجھے تحفتاً دی ہے. میں ضرور اس کو پڑھوں گی. اردو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی, ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ. اور اردو سے تعلق ہم سب کا ہے. اور لوگ کہتے ہیں, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں ہم اردو کو, یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور لائف از گڈ اور انگلش سے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں, تو اردو کے اوپر اتنی محنت کیوں کریں. بچے بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا, نو اٹس اوکے, آئی ایم گڈ ود انگلش. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی جڑوں سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے. بے شک. کیونکہ جو درخت جس کی جڑ نہیں جڑے ہوئے ہوں گے زمین سے تو وہ درخت نیچے گر جائے گا. تو اس لیے بڑی اچھی مثال دیا. جی بہت شکریہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جڑوں سے جڑے رہیں تاکہ ہمارے جو درخت ہیں, جو کہ ہمارے بچے ہیں اور ہماری یہاں کی کینیڈین زندگی ہے, وہ تر و تازہ توانا رہے. کیونکہ اپنے کلچر, اپنے جڑوں سے انسان جب جڑا رہتا ہے تو وہ ایک یونیکنیس لے کے اپنے اندر رہتا ہے. وہی یونیکنیس ہے جو ہم سب کو یہاں یونیک کرتی ہے. ایون دو کہ ان کینیڈا جو کہ بہترین ملک ہے دنیا کا, لیکن ہماری اپنی کلچر, ہمارا اپنا زبان, اس کی بات ہی الگ. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں نے بہت زیادہ بول دیا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آپ نے وقت نکالا, آپ آئی. جی نہیں, تھینک یو سو مچ. بلکہ آپ کے خیالات سن کے تو اور بھی خوشی ہوئی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت زبردست. شکریہ والی تعریف.